ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ایک اور اہم گفتگو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، تھوڑا سا ہسٹری سامنے رکھوں گا، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو وجود ہے وہ الحمدللہ 27ویں شب رمضان جمعے کا دن قرآن کا نزول اور پاکستان معرض وجود میں آتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ریاست کو جسے اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا صحیح نام ہے، اور اس کی جو کانسٹیٹیوشنز ہے اس کانسٹیٹیوشن میں آئین کا آرٹیکل 2A اور 227 یہ واضح طور پہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون ایسا نہیں بن سکتا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کا وجود آیا تو یہ بھی کہا گیا کہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان بنا ہے، ورنہ مسجدیں تو انڈیا میں بھی موجود ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، وہاں پہ بھی مسلمان رہتے ہیں، لیکن دو قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان کا وجود آیا، اور یہ دو قومی نظریے کی اہمیت آج پتہ چلتی ہے جب ہم بھارت کے اندر مسلمانوں کے حال دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یہ بہت بڑی ایک عنایت ہے، پاکستان کے اوپر خصوصی کرم ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے اندر جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں اور اپنے کرداروں کے ذریعے پاکستان میں ایسے حالات پیدا کرتے ہیں جس سے ہر پاکستانی، ہر مسلمان، ہر عاشق رسول جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پاکستان ہے جہاں پاکستان کی کانسٹیٹیوشنز میں آزادی ہے، اقلیت کے لیے بھی ہے اور آپ کے اکثریت کے لیے، اور یہ مسلک کے لحاظ سے کیونکہ سنی مسلک کے لوگ یہاں بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں اس لیے اس کو سنی اسٹیٹ بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ اقلیت کا بھی قانون اور آئین اور شریعہ کے لحاظ سے پوری کی پوری چیز موجود ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تحریک کئی سیاسی جماعتیں اور کئی دینی جماعتیں جو پاکستان کی کانسٹیٹیوشنز کے دائرے کے اندر پاکستان میں انتخابات لڑتی ہیں، پاکستان میں کام کرتی ہیں، یہ اجازت ہے اور ہر کو اجازت ہے۔ اسی طرح ایک جماعت تحریک لبیک پاکستان جو نشتر پارک میں، اصولی طور پر تو نشتر پارک میں 2017 کو یہ وجود میں آئی، 2017 کو وجود میں آتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز بھی شروع کرتی ہے۔ ان میں زیادہ تر وہ لوگ موجود ہیں تحریک لبیک پاکستان میں جو بہت بڑی تعداد ہے، جن کی سنی مسلک ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت سافٹ لوگ ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ محب وطن لوگ ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جب افواج پاکستان کو جب بھی ضرورت پڑی سب سے پہلے یہ نکل کر باہر آئے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ کسی توڑ جوڑ مار کاٹ میں کہیں ان کا نام نہیں آتا ہے، کسی دہشت گردی میں نہیں آتا ہے، لیکن تحریک لبیک پاکستان جو 2017 کو آپ کے وجود میں آئی، اور پھر اس کے بعد ان کے جو سربراہ ہیں خادم حسین رضوی صاحب ٹھہرے۔ میری ان سے پرسنلی بھی بڑی بات ہوتی تھی، اور بڑے نفیس آدمی تھے، بڑے تول کر اور بڑی زبردست طریقے سے گفتگو کرتے تھے، اور ہم محظوظ بھی ہوتے تھے اس گفتگو میں، اور ماشاءاللہ علم کا سمندر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی بہترین چیزوں سے نوازا تھا۔ میری پرسنلی بھی ان سے بات ہوتی تھی، اور نومبر میں جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ ان کا گزشتہ سال انتقال ہو گیا، ان کے بعد ان کے ساتھ رضوی صاحب جو ہیں الیکشن میں حصہ لیا تھا 2018 کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ 2018 سے الیکشن سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کی جب نااہلی ہوئی تھی اس میں بھی تقریباً انہوں نے حصہ لیا تھا اس میں، اور 7138 ووٹ کے قریب جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان نے حاصل کیا تھا۔ 2017 میں ان کی یہ سیاسی جماعت بنی ہے ملک میں الیکشن لڑنے کے لیے، یاد رکھیے گا، اور آج 2021 ہے، اور 2018 کے الیکشن میں تحریک لبیک پاکستان بظاہر تو 2 نشست سندھ سے جیتی اور ایک خواتین کی جو نشست تھی وہ جیتی، لیکن پورے ملک میں انہوں نے اپنے اپنے نمائندے کھڑے کیے تھے، اور اس کا رزلٹ یہ آیا کہ 22 لاکھ ووٹ 2017 میں بنی، اور 2018 میں جب الیکشن ہوا تو 22 لاکھ ووٹ جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کو ملا۔
اور پاکستان میں یہ 5ویں قوت بن گئے، اور کراچی اور لاہور کے لحاظ سے تو کہا جاتا ہے کہ یہ 3ری قوت بن گئے تھی۔ اب سوال یہ پیدا تھا کہ یہ بڑی تیزی سے یہ جماعت آگے جا رہی تھی، اور اس جماعت کا موٹیو کیا تھا؟ ہر مسلمان کا، ہر مسلمان چاہے دنیا میں وہ کہیں رہتا ہے، اس کا یہ موٹیو اسی تحریک لبیک پاکستان کا ہے کہ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت اور آپ کے ناموس رسالت، اس پہ کوئی سودے بازی نہیں ہوگی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام مصطفیٰ اس کو رائج کیا جائے۔ اس میں کس مسلمان کو تکلیف ہوگی؟ کوئی بھی مسلمان، چاہے وہ پروگریسو ہو، چاہے وہ کسی اور سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، چاہے کسی اور دینی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، کیا اس سلوگن سے وہ ہٹ سکتا ہے؟ وہ سلوگن سے ہٹ ہی نہیں سکتا۔ کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کے آئے تھے، رحمت للعالمین تھے، اور پوری دنیا کے لیے وہ رحمت للعالمین تھے، ان عظیم شخصیت کی ناموس کی حفاظت کرنا اور ختم نبوت کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اگر یہ 2 قدم آگے بڑھ کر رہے ہیں تو یہ اس میں کیا بری بات ہے؟ ہمیں بھی 2 قدم آگے بڑھ کر ان کا ساتھ دینا چاہیے اس چیز پہ۔ چنانچہ 2017 میں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اور میں نے جیسے کہا کہ بین الاقوامی طاقتوں کے ایجنٹ پاکستان کے اہم عہدوں میں، پارلیمنٹ میں، حکومت میں، اہم عہدوں میں، اداروں میں موجود ہیں، جو پاکستان میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ختم نبوت کے خلاف سازش کر رہے ہیں، ناموس رسالت کے خلاف سازش کر رہے ہیں، موجود ہیں، اور ان کے لیے سب سے بڑی دیوار ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ لیکن تحریک لبیک پاکستان 2 قدم آگے ہے، اور شاید اسی وجہ سے آج تک پاکستان میں تمام تر کوششوں کے باوجود، تمام تر سازشوں کے باوجود، تمام تر اربوں روپے لٹانے کے باوجود، تمام تر اندرونی کرداروں کے اہم پوسٹوں میں موجود ہونے کے باوجود وہ اپنے مقصد میں آج تک کامیاب نہیں ہو سکے۔ کیوں؟ کیونکہ تحریک لبیک کے جیسے کارکن جو اپنی جان عاشق رسول کے اوپر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پاکستان میں یہ نہیں ہو سکتا، اور آج تک نہیں ہو سکا۔ تحریک لبیک پاکستان سے تکلیف کس کو ہے؟ آپ نے میں بتا رہا تھا کہ جی 2017 میں جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اس وقت سازش ہوئی، حکومت میں موجود، میں نہیں کہہ رہا کہ میاں نواز شریف صاحب اس میں انوالو تھے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے کوئی اور اہم عہدے، لیکن ان کی حکومت میں ممبر آف پارلیمنٹ میں کمیٹی میں یہ سازش کی گئی، اور کچھ اہم اداروں کے لوگوں نے یہ سازش کی کہ جی پارلیمنٹیرین کے حلف میں جو ختم نبوت کے حوالے سے اس میں تبدیلی لائی جائے۔ تو ظاہر ہے اس کے اوپر خادم رضوی صاحب تیار تھے، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پارلیمنٹ میں کھڑے ہوئے بہت سے لوگوں نے اس پہ آواز اٹھائی، آپ کے JUI کے کافی لوگ تھے، انہوں نے آواز اٹھائی، اور اس آواز کی جب پکڑ عوام میں پہنچی تو پھر ایک دھرنا ہو گیا، اور اس دھرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ پھر اس دھرنے میں کیا ہوا، اور اس کے بعد وہ دھرنا ختم ہوتا ہے، پھر ایک دھرنا اور ہو جاتا ہے۔ جب فرانس کے سربراہ نے ناموس رسالت پر انگلی اٹھائی تو پھر ظاہر ہے پوری دنیا میں اس کا نظارہ دیکھنے کو ملا، جہاں جہاں مسلمان تھے، جو عاشق رسول تھے، انہوں نے علم پکڑا اور کھڑے ہو گئے، اور سب نے اس کی مذمت بھی کی، اور اس کے خلاف یمن کے اس کو تھپڑ بھی رسید کیے گئے۔ پاکستان میں یہ کہا گیا کہ ان کے سفیر کو نکالا جائے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، آرٹیکل 2A اور 227 ہے، ناموس رسالت کے بغیر اس ملک کا وجود بیکار ہے۔ سب سے پہلے ہمارا عاشق رسول ہونا ہے، دین اسلام سے محبت ہے، پھر اپنے پاکستان سے محبت ہے، پھر اپنے ادارے سے محبت ہے، پھر اپنے آپ سے محبت آپ کو ہونی چاہیے۔ تو جب ناموس رسالت کے اوپر اتنا بڑا وار کیا ہے فرانس کے سربراہ نے، تو یقیناً وہ لوگ جو سچے عاشق رسول ہیں وہ نکلے۔ جب نکلے تو حکومت نے ان سے ایگریمنٹ کیا، اور ایگریمنٹ 16 نومبر 2020 کو ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ جناب بالکل ان کو نکال دیں گے، ہٹا دیں گے، حکومت کیا۔ لیکن پھر حکومت نے نکالنے کے بجائے ان کو تحفظ دینا شروع کر دیا، اور وہ وقت گزر گیا جس میں ریٹن معاہدہ ہوا تھا۔ تو کیا تحریک لبیک پاکستان جب اس معاہدے کو جو حکومت نے کی تھی، ریاست نے کیا تھا، اس کو یاد دہانی کرانے کے لیے کہا کہ وہ وقت آ گیا ہے اور آپ یاد دلائیں، اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ کسی ایک شخص کی مرضی نہیں چلے گی، اس میں پاکستان کے آئین کی مرضی چلے گی۔ پاکستان کا آئین 2A اور 227 کہتا ہے کوئی ایکشن، کوئی قانون
قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا. تو چنانچہ آپ نے اس سے پہلے کہ وہ نکلتے آپ نے سعد رضوی صاحب کو گرفتار کیا اور ان کو دہشت گردی اور لوٹ مار اور پتہ نہیں کیا کیا آپ نے اس میں لگایا اور ان کو انتر کر دیا. حالانکہ اس وقت تک ابھی تک تحریک لبیک پاکستان کے لوگ نکلے ہی نہیں تھے. تو ظاہر ہے جب آپ ان کے لیڈر کو پکڑیں گے اور وہ لوگ جو آپ نے ان سے ایگریمنٹ کیا اس ایگریمنٹ کو آپ سبوتاج کریں گے اور ان کا تحفظ کریں گے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, تو پھر ظاہر ہے عوام پوری دنیا تو کہے گی کہ یہ حکومت جو ہے یہ اگر عاشق رسول کی حفاظت نہیں کر سکتی, ناموس رسالت کی حفاظت نہیں کر سکتی, صرف ایک سفیر کی بنیاد پہ. دنیا میں سفیروں کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے, آپ کی سفیروں کو کتنی دفعہ پھینک دیا جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کا تحفظ کیا اور یہاں جب ان کے لیڈرز کو تو یہ نکلے. اب ظاہر ہے اچھے اور برے لوگ کیا اور سیاسی جماعتوں نے آپ نے وہ نہیں کیا. یہ حکومت جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے 126 دن کا دھرنا نہیں دیا. کیا ان کے دور میں جب یہ اسلام آباد گئے تھے وہاں آپ کے گاڑیاں نہیں جلی؟ کیا اس دور میں جو ہے وہ دیواروں پر آپ کے پتھر نہیں مارے گئے, شیشے نہیں توڑے گئے؟ کیا پولیس کی پٹائی نہیں ہوئی؟ کیا یہ سارے عمل نہیں ہوئے تھے نا؟ تو پھر جب آپ کریں تو صحیح. تحریک لبیک نے ایک عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا تو آپ نے ان کو دہشت گرد تحریک بنا دی اور اس کو آپ نے کالعدم کر دیا. حالانکہ یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی آپ ایک ریاست ہیں, آپ نے معاہدہ کیا, آپ معاہدے کو توڑ رہے ہیں, تو ظاہر ہے آپ کو معاہدہ یاد دلایا جائے. ابھی معاہدہ کے دن باقی تھے, آپ نے ان کے لیڈر کو اٹھا لیا. تو یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم تھی ان لوگوں کی جو حکومت میں بیٹھے ہیں, جو اس وقت بین الاقوامی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں اور بہت اہم عہدوں میں بیٹھے ہیں, آج بھی بیٹھے ہیں, اور وہ ان کا بس چلے تو وہ پہلی فرصت میں ختم نبوت کا جو قانون ہے اس کا خاتمہ کر دیں. لیکن یہ لوگوں نے جو قربانی دی, کئی لوگ شہید ہوئے تحریک لبیک پاکستان کے, یہ کس لیے تھے؟ یہ کوئی سعد رضوی کے لیے نہیں تھے, یہ کوئی آپ کے کسی اور صاحب کے لیے نہیں تھے. یہ نکلے تھے کہ جناب سعد رضوی کو آپ نے کیوں گرفتار کیا ہے اور آپ اپنے معاہدے پہ عمل کریں اور ختم نبوت اور ناموس رسالت پہ کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور اس کی حرمت اور عزت کے لیے تو ہم سب کی جانیں, ہمارا مال, اسباب, بچے سب قربان ہیں. اور اس ملک میں بہت بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو اپنی جان, مال, سب دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. گزشتہ آپ نے ان پر کر دیا, لیکن کیا ہوا؟ آج دیکھیں آپ, تحریک لبیک پاکستان آزاد کشمیر میں الیکشن لڑنے جا رہی ہے, بہت بڑی تعداد میں وہاں پر موبلائزیشن ہو رہی ہے, لوگ ان میں شامل ہو رہے ہیں, جلسے ہو رہے ہیں, جلوس ہو رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. ایون کہ سیاسی جماعتیں پی ایم ایل این جو کہ ان چیزوں سے بہت قریب ہے, آپ دیکھیے ان کے جلسے اور جلوس میں, پی ایم ایل این کے جلسے اور جلوس میں بھی نعت رسول مقبول اور تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگ رہے ہیں. کیوں لگ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ سیاسی جماعت بھی جانتی ہے کہ یہ آزاد کشمیر کی عوام جو ہے وہ عاشق رسول ہے. تو ظاہر ہے کہ ہر سیاسی جماعت, اور ہر سیاسی جماعت چاہے وہ پولیٹیکل ہو, پروگریسو ہو, عاشق رسول تو سب کے لیے محترم ہے. چنانچہ بڑی تیزی سے ہو رہا ہے. آج سعد رضوی صاحب کو عدالت نے, جو ایک آپ کے عدالت تھی, اس نے بڑا ذلیل کیا حکومت کو, اور اس حکومت نے ایک ایسی تنظیم کو جو تحریک لبیک پاکستان, جو سافٹ لوگ ہیں, جو ناموس رسالت کے لیے نکلتے ہیں, جن کا کام توڑ پھوڑ نہیں ہے, ہر قسم کے لوگ آ جاتے ہیں جب جلسے جلوس ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ان میں وہ لوگ شامل تھے یا نہیں تھے. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو پکڑیں جو قانون اور آئین کی دھجیاں بھی کرتے ہیں, ضرور پکڑیں, لیکن آپ پوری کی پوری تنظیم کو کالعدم قرار دے دیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو ڈر ہے. پی ٹی آئی کی حکومت اس لیے تحریک لبیک پاکستان سے گھبرائی کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو اس وقت تیزی ہے, پی ٹی آئی کے اکثر ورکر, ووٹر, سپورٹر وہ عمران خان صاحب کو چھوڑ کے تحریک لبیک پاکستان کی طرف جا رہے ہیں. اور اس وقت تحریک لبیک پاکستان جو ہے ایک مقبول جماعت ہے, بنتی جا رہی ہے, اور سب سے زیادہ اگر سیاسی طور پر کسی کو نقصان ہے, کیوں؟ کیونکہ عمران خان صاحب کی حکومت نے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو کیا ہے وہ بہت بڑا ظلم کیا ہے.
آج تحریک لبیک پاکستان بہت تیزی سے اوپر آنے والی جماعت ہے. لوگ اس کو دبانا چاہتے ہیں اور وہ لوگ زیادہ طور پہ دبانا چاہتے ہیں جو بین الاقوامی طاقتوں کے ایجنٹ کردار ہیں پاکستان میں. چنانچہ اس وقت سعد رضوی صاحب کے بارے میں جو عدالت نے ریمارک دیا, حکومت کو شرم آنی چاہیے کہ ایک ایسا شخص جو ابھی وہ دور بھی نہیں آیا, وہ وقت بھی نہیں آیا, اس کو گرفتار کر لیا, اندر رہا, توڑ پھوڑ میں اس کو ڈال دیا, نقص امن میں ڈال دیا. اب بھی اس کی چاہ رہے تھے نظر بندی کے اس کو نکالیں گے تو جناب ملک میں جو ہے وہ افراتفری ہو جائے گی. ارے یار ملک کو بیچا جا رہا ہے, یہاں سقوط کشمیر ہو رہا ہے, سی پیک بند ہو رہا ہے, ایٹمی ہتھیاروں کو بند کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, آپ کے ختم نبوت کے خلاف 4 دفعہ سازش کرنے کی کوشش کی گئی ہے. وہ ملک کے لیے دہشت گرد نہیں ہے, یہ ملک کے لیے دہشت گرد ہے. افسوس کی بات ہے. بہرحال یہ ایک بہت خوش آئین بات ہے, عدالت نے بہت اچھا فیصلہ دیا ہے. سعد رضوی صاحب آ رہے ہیں. تحریک لبیک پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر, قانون اور آئین کے اندر رہ کر اس کا پورا حق ہے کہ وہ الیکشن لڑے, اور کوئی بھی جماعت چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو, اگر اس کے کارکن اور اس کے رہنما یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ عاشق رسول کی جماعت نہیں ہے, ختم نبوت کے خلاف سازش کرتی ہے, یہ جماعت اچھی نہیں ہے, اور ان کے کارکن تحریک لبیک میں جاتے ہیں, ان کا رائٹ ہے, حق ہے. زبردستی آپ اس تحریک کو قلعدم کر کے اس بنیاد پہ کہ آپ کے لوگ جا رہے ہیں اور صحیح جا رہے ہیں تو آپ اس کو قلعدم کر دیں, یہ کوئی بھی قبول نہیں کرے گا. تو چنانچہ اب تحریک لبیک پاکستان ایک قوت ہے, ایک حقیقت ہے, اس کو ماننا پڑے گا. اور اس تحریک لبیک پاکستان کے اندر یقیناً غلط لوگ بھی آنے کی کوشش کریں گے. یہ ان کا فرض ہے, سعد رضوی یا ان کے لوگوں کا, کہ ایسے لوگوں کی نفی کی جائے جو کسی خاص مقصد میں آ کے تحریک لبیک پاکستان کو نقصان پہنچائے. دیکھتے ہیں آزاد کشمیر کے الیکشن میں کتنا ووٹ پڑتا ہے, انتظار کرتے ہیں. موبلائزیشن بہت ہے, بہت تیزی سے وہاں کام ہو رہا ہے. پی ایم ایل این نمبر 1 اور اس کے بعد پیپلز پارٹی تحریک لبیک پی ٹی آئی کو بیٹ کر رہی ہے آزاد کشمیر میں. تو اب دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.